پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں جو ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، وہ ان کے جوابات آ کے خود دے رہے ہیں اپنی زندگی میں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے تو وہ ایکس مرشد بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا آلموسٹ 10-11 سال کا پیریڈ زندگی کا گولڈن پیریڈ، سمجھ لیں اسکول لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک، 1991 سے لے کے آلموسٹ 2000 تک، بلکہ 2001 تک آلموسٹ وہ دعوت اسلامی میں گزرا ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یعنی پرسنلی میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. 1999 میں کراچی بھی حاضری ہوئی تھی ان کے پاس، نماز بھی ان کے پیچھے متعدد نمازیں بھی پڑھیں، ان کے گھر بھی گئے، بلکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. کچھ چیزیں میں نے اس وقت بھی آبزرو کی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان عقیدت اور پلس علم اس کشمکش کے درمیان ہی چل رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ معاملات کھلتے گئے. وہ ایک الگ سے ایک میری سٹوری ہے، وہ چھوڑ دیں اس کو. فی الوقت ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت تازہ انہوں نے 2001 کے اندر عالمی مجلس شورا انہوں نے بنائی تھی اپنی دعوت اسلامی کی، اور اس میں حاجی مشتاق قادری صاحب جو بہت بڑے نعت خواں تھے، ان کو پہلا انہوں نے اس کا سربراہ بھی مقرر کیا تھا. لیکن وہ اس وقت کسی عارضے میں مبتلا ہو کے ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ حاجی عمران اتاری صاحب جو آج کل ہیں مجلس شورا کے امیر، یہ اسی وقت بن گئے تھے. اس دوران جو سب سے ان کی ایک کریٹیکل پرسنالٹی تھی نا، وہ حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. ان کے ساتھ بھی کافی کلوز ریلیشن شپ میرا رہا، کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے 3 صوبوں کے نگران تھے. پنجاب کے میجر کام ادھر ہی تھا پنجاب میں، دوسرا کشمیر، اور تیسرا کے پی. اس وقت صوبہ سرحد اسے کہتے تھے، اب خیبر پختونخوا اسے کہتے ہیں. یہ کے پی کے لفظ غلط ہے، کے پی ہے. یہ جو بعد میں آپ کے بولتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ایک ہی لفظ ہے. پختونخوا جو ہے وہ اکٹھا بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ ہے کے پی. تو یہ 3 صوبے جو ہے نا اکٹھے تھے. اور 1997 کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع بھی ہوا تھا پشاور کے اندر دعوت اسلامی کا. ایک پبلک اسٹرینتھ انہوں نے اس وقت شو کی تھی. وہ بھی ساری حاجی ابراہیم قادری صاحب کی کوششیں تھیں. سٹیل مل میں وہ ملازم تھے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ، یعنی الیاس قادری صاحب کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے. اور اس وقت تو الیاس قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اچانک کچھ ہو جائے، کیونکہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی جس میں بال بچے تھے، ان کے ساتھی 2-3 شہید بھی ہو گئے تھے اس میں لاہور کے اندر. چونکہ یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حملہ آور جو تھے، انہیں بس اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی زندگی رکھی بھی ہو تو انہیں دھوکہ لگ گیا، بہرحال یہ بچ گئے. اس کے بعد سے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر اچانک موت آ جائے یا مجھے کوئی شہید کر دے، جو وہ کہتے ہیں، تو ابراہیم قادری کو تم نے اس جماعت کا امیر بنا دینا. اور بڑا اچھا ڈیسیژن تھا. حاجی ابراہیم قادری صاحب نہ ان کے نہ دور کے رشتہ دار نہ قریب کے رشتہ دار، صرف ڈیڈیکیشن، ان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی. بلکہ دعوت اسلامی میں ویسا بیان آج تک میرے علم میں نہیں کوئی کر سکے جتنا سوز و گداز اور کمٹمنٹ ان کے اندر تھی. خیر، وہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بڑے لیول کے لوگ انوالو ہوں وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی اسی اعتبار سے بڑا آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، کیونکہ میں انوالو رہا ہوں ان ساری چیزوں میں. اور یہ میں آج پہلی دفعہ آن ایئر یہ چیز بیان کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کی یہ جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے 2001 کے اندر آلموسٹ، تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ تو اس میں
حاجی ابراہیم قادری صاحب جب یہ مجلس شورا بنی اور اس طریقے سے عمارت کا بھی سلسلہ باقی چیزیں شروع ہوئی تو اس میں ان کی ریزرویشن تھی. انہوں نے 20 صفحات کا ایک خط الیاس قادری صاحب کو دیا کہ یہ میری کوئی آپ کے بارے میں بھی ریزرویشن ہے تو یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے, اسے پبلکلی آپ نے لیک نہیں کرنا. لیکن چونکہ اس میں ان کی ذات کے اوپر بھی اعتراضات تھے, اس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ شاید یہ میری سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اہل یہ بندہ ہے. بہرحال پھر ساتھ کان بھرنے والے لوگ بھی موجود تھے جن کو خود اس پوسٹ کی لالچ تھی, ورنہ مجلس شورا کے پہلے امیر بننے کا اگر کوئی حقدار تھا تو حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. پھر بعد میں یہ آپس میں ان کی چیزیں شروع ہو گئیں اور اسی وجہ سے حاجی ابراہیم صاحب پھر ان سے الگ ہو گئے اور اس کی وجہ سے کافی دعوت اسلامی کو جھٹکا لگا. اس دوران الیاس قادری صاحب کی جو فون کالز آتی تھی حاجی ابراہیم صاحب کے پاس, تو چونکہ ہم بھی ان کے کافی کلوز تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ تھے, تو وہ فون کالز بھی یعنی ہم سنا کرتے تھے, تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انٹرنل پالیٹکس کس طرح کی چل رہی ہے. بہرحال الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاجی ابراہیم قادری صاحب نے اپنی علادہ سے ایک جماعت بنا لی تبلیغ اسلامی کے نام سے. کچھ عرصہ ہم بھی اسے لے کے چلتے رہے. پھر اس دوران ہی میں چونکہ جاب پہ چلا گیا اسلام آباد, تو پھر اتنا انٹریکشن نہیں رہا, وہاں بھی کچھ عرصہ کام کیا اور پھر میری آفس کی مصروفیات ہی اتنی زیادہ تھیں, صبح نکلتے تھے اور رات تاریخ بدلنے کے بعد ہی گھر واپس آتے تھے شروع کے کئی سال. تو آپ کو پتہ ہے ڈیفنس آرگنائزیشنز میں کام میں پھر نہ کوئی دن دیکھتا ہے نہ رات. وہ تو پھر اللہ کا کرنا ہوا. 2007 کے بعد میری لائف سٹوری شروع ہوتی ہے, سیکنڈ فیز, جو میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں. میں سنی شیعہ سے مسلم کیسے ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سنی شیعہ کو کوئی کافر سمجھتا ہوں, مراد یہ کہ صرف مسلمان میں کیسے ہوا ان فرقوں سے نکل کے. وہ آپ میری لائف سٹوری دیکھ لیں. بہرحال آج بھی میں سمجھتا ہوں میری زندگی پہ جن لوگوں کے سب سے زیادہ اثرات ہیں نا, ٹاپ آف دا لسٹ جو 5 پرسنالٹیز ہیں, ان میں بھی پہلے نمبر پہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. کیونکہ بڑی ینگ ایج میں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی جماعت کے ساتھ, اس کی وجہ سے ایک دین کی سوچ مل گئی, گناہوں سے بچنے کی سوچ مل گئی, اور یہ بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے دعوت اسلامی کا. بہرحال اس وقت تو یہ سلسلہ تھا, انہوں نے مجلس شورا بنائی, عالمی مجلس شورا, امیر خود ہی تھے, لیکن اس شورا کے نگران الگ سے انہوں نے ایک اپوائنٹ کیے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا ڈومیننٹ بندہ ہو جس نے جماعت خود بنائی ہوئی ہو, تو شورا کس لیول تک اس سے اختلاف کر سکتی ہے. آپ پولیٹیکل جماعتوں میں بھی دیکھ لیں, آج تک پیپلز پارٹی بھٹو خاندان سے باہر نہیں نکل سکی. مسلم لیگ جب سے نواز شریف صاحب کے حوالے ہوئی ہے, تو اب آپ دیکھ لیں, اب پچھلے دنوں انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بڑی پوسٹ کے اوپر نامزد کر دیا, حالانکہ اس سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں مسلم لیگ کے اندر, لیکن ان کو اوپر نہیں وہ لے کے آئے. احسن اقبال صاحب ہوں یا خاقان عباسی صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, یہ سارے لوگ, تو یعنی وہ ایک ملوکیت شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی مطلب اس وقت تو ایکسپیکٹ کو نہیں کر رہا تھا الیاس قادری صاحب کو, یہ امید بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد کوئی جوان بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کا جو ابھی بڑا بیٹا ہے احمد رضا, میرا خیال بعد میں شاید عبید رضا نام رکھ دیا انہوں نے, جس کو اب انہوں نے امیر نامزد کیا ہے, یہ آلموسٹ میرے ہم عمر ہوں گے. تو یہ تو چھوٹی عمر کے تھے جب میری ان سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے. 2001 کی میرے خیال بات ہے, جب گجرات میں الیاس قادری صاحب آئے تھے, یعنی آج سے کوئی آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج 8 جنوری 2023 ہے, تو میں بات کر رہا ہوں 2001 کی. تو اس وقت تو چھوٹی سی عمر, ٹین ایجرز میں ہی تھے یہ, سمجھ لیں آلموسٹ. اور جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی شارپ ہے, لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی والوں میں جو شورا کے لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑا تیز ہے, بلال قادری, جس کی وجہ سے الیاس قادری صاحب اپنے ساتھ لکھتے ہیں ابو البلال. وہ نعت خوان بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے نا, تو انہیں یاد ہوگا کہ 1995 میں پہلا اجتماع تھا جو ملتان میں ہوا. اس سے پہلے کراچی میں
اجتماع ہوا کرتا تھا کورنگی 2.5 نمبر میں. تو 1995 میں ملتان شفٹ ہو گیا یہ، تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور ملتان سینٹر بنتا ہے آلموسٹ پورے ملک کا، آپ ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے دیکھیں. تو اس وقت اویس قادری صاحب بھی دعوت اسلامی میں تھے، تو یہ نعت پڑھا کرتے تھے، تو پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کی بھی آواز آتی تھی نعت پڑھنے کی، کئی ایک پرانی کیسٹس کے اندر موجود ہے. وہ بلال قادری اس وقت چھوٹا ہی تھا ظاہر ہے. بعد میں خیر وہ بلال قادری صاحب چونکہ بڑے شارپ تھے، پھر ان سے کچھ ایشوز بھی مس ہینڈل ہوئے. آپ کو پتہ ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کی جب قبر بنی اور وہاں سے ایک آمدن کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جہاں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مزار بنتا ہے. تو اس پورے سینیریو میں الیاس قادری صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے. میں الیاس قادری صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فی الوقت نعمت ہے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے، یعنی یہ پیسیو ریزسٹنس کے قائل ہیں. کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا، کبھی کسی احتجاج کے اندر کسی پولیٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز نے انہیں کئی سالوں سے جو ہے نا وہ امن کی نمبر 1 جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں، دعوت اسلامی کو. اور جینوئنلی الیاس قادری صاحب پہ جب خود بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا، کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے. یہ جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے، یہ ان کی ایک نیچر ہے. وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے، تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے اس حوالے سے. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں صحیح سمجھتے اس کو. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ادے پور میں بھی ایک سانحہ ہوا انڈیا کے اندر، اس کے اوپر تو باقاعدہ پھر ان کی ویڈیو آ گئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا. حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ الیاس قادری صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے. میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں، ہڑتالوں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس وجہ سے ہی دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارڈ لائنر ہیں، جس طرح TLP ہے، تحریک لبیک، یہ لوگ بڑے ناراض ہیں الیاس قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے. ایون ممتاز قادری کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی. بہرحال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے، اب تو خیر چھوٹے تو نہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے. اور وہ خبر جب باہر نکلی، ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امن کے دائیں ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے. اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کر دیں. وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو. آپ اندازہ کریں. اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں، ہمیں تو پتہ ہے آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں، کچھ ہمیں خود بھی پتہ ہوتی ہیں، پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز. تو ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا. بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے، باقی دعوت اسلامی سے اب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. یہ عبید رضا یا احمد رضا یہ بیچارہ بالکل ہی سدھ ہے،
ہاں اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو چلاکی ہوشیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی، اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہیں، اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں. یا تو یہ دونوں اکٹھے رہتے، بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا. بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے ہیں، ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے، بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے. انہوں نے کہا لگ دے آتنا، ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے. تو یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے، آپ کو پتہ ہے اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی، ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی، اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس لیے میں ہتھے نہیں چڑھتا ہوں. جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں. خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے. سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطیں جو ہیں بٹھا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہابی، تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، بیچ میں بندے انوالو ہوئے. یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو ان اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں اور پھر کچھ قرائن بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے پگڑی چینج کی، سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا. اس سے پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے سفید پگڑی یا کالی باندھو، تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں احادیث ہیں. میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ، اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا اور نان وائلنٹ بھی ہے، تو ہم نے وہابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا، اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے، نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے، اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے، نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے، وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا، وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے، بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں، ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں. اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے، اور یہاں تو وہ کسی جماعت کی پاپولیرٹی کو برداشت نہیں کرتے، نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں، رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں، اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. اچھا ایک تو یہ کام کروایا، دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں پہ شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا. تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں. تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا. انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. فیضان امیر معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا
खुशनुमा खुशलिका हजरत मुआविया मुखलिस व बावफा हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत हजरत इतवार को बड़ी रात है 22वीं शब, इतवार को जुलूस बयाद मुआविया निकलेगा और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा होगा और लंगर मुआविया भी खाएंगे इंशाअल्लाह। फैजान अमीर मुआविया। ठीक है, अंदाजा करें अम्मार इब्न यासिर जिन्हें इतने जालमाना तरीके से जंग सिफीन में कत्ल किया गया, उनके लिए किसी बरेलवी ने नारा नहीं लगाया बेगुनाह बेखता अम्मार इब्न यासिर, और उनके कातलीन को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो अब इसकी वजह से आपको होता है फिर बरेलवियों में दो धड़े बन गए। खैर इस शर में से भी एक खैर निकला, तो वो दो धड़े बन गए हैं, एक जो है वो प्रो बनु उमैया हैं और दूसरे जो है वो प्रो जो है वो आले रसूल हैं, अहलुल बैत हैं अलैहिमुस्सलाम। ये पूरी गेम उस सिनेरियो में हुई है। ये खैर ये वीडियो जब अपलोड होगी तो कई लोगों के उगते, कई साफियों के उगते भी हल हो जाएंगे कि असल गेम क्या थी पीछे, ये पगड़ियों के रंग चेंज करने में और ये बेगुनाह बेखता मुआविया नारा लगाने में। भाई इलियास कादरी साहब को जमात बनाए हुए 25-30 साल हो चुके, 1981 में उन्होंने जमात बनाई है, कभी उन्होंने कभी किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छेड़ा नहीं है। अचानक जो है वो आखिरी उम्र में पहुंच के उन्होंने जिसको कहते हैं चक्की के नीचे हाथ दे लिया है, ये बात करके क्या जरूरत थी। लेकिन फिर वो घबरा गए, जाहिर है फिर आपको पता है रिवेंज जब आया, इनकी कई मस्जिदों में दर्स बंद हो गए, पिंडी मरी केपी साइड पे, तो आपको पता है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और उनके जो वो शेख हैं सीनुद्दीन शाह साहब, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। फिर मुफ्ती मुनीर साहब ने भी इनको समझाने की कोशिश की, अल्टीमेटली इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, ये कह के कि मैं आंदा ये नारा नहीं लगाऊंगा। ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत नारा लगाया, और उनका मेरा मतलब था कि उनकी खता इज्तिहादी है और चूंकि उस पर अजर मिलेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था। भाई ये तो नहीं था, आपने कहा था बेगुनाह बेखता मुआविया, मुआविया, ठीक है। और जुल्म यह है कि जिन पर जुल्म हो रहा है उनका आप नाम ही नहीं ले रहे, और आप ये कह रहे हैं कि जी रजब की तारीख, वो जो 22 रजब जो शिया ने कुंडों वाली बनाई हुई है, इन्होंने इमाम जाफर के कुंडे ये भी करते हैं, और शिया ने इमाम जाफर के साथ एक और अकीदा वाबस्ता किया हुआ है, कुंडों वाला नहीं कोई और देवबंद और अहले हदीस में ये हुआ कि यज़द मीर मुआविया का यौम वफ़ात है, इस वजह से ये लोग मनाते हैं। हर एक ने अपनी कहानी, उसमें मेरी अलग से वीडियो है, सब भी कहानी है। उस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट कीजिए हम इतनी मस्जिदें जो है ना अमीर शाम के नाम पे बनाएंगे। तो इसकी वजह से बरेलवियों में फिर एक चीज़ वो आना शुरू हुई कि यार ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी सुन्नियत तो इस चीज़ का नाम ही नहीं था, सुन्नियत तो इस चीज़ का नाम है कि अमीर शाम को आपने लानत नहीं करनी, उनकी सहाबियत का इनकार नहीं करना, उन्हें मुनाफिक नहीं कहना। बाकी हज़रत अली के मुकाबले पे तो कभी भी किसी सुन्नी ने उन्हें सही नहीं समझा, खता पे माना है। फिर उस वक्त मुफ्ती अशरफ साहब जो पाकिस्तान में सबसे बड़े आप समझ लें बरेलवियों के मुफ्ती, गुजरात मराड़ियाँ के अंदर, वो उस वक्त हयात थे, मैं उनसे मिला भी हूँ 2001 में, उस वक्त उनका अहले सुन्नत माहनामा निकलता था, तो वो हम भी यहाँ मंगवाया करते थे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जिन्होंने जाल हक लिखी है, वो उनके सबसे लाइक तरीन स्टूडेंट्स में से थे। तो वो उस वक्त भी सामने आए, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल नासबियत वाला नारा है, बेगुनाह बेखता मुआविया, मुआविया, ये तो नासबियत है इसके अंदर। बल्कि उन्होंने तो वो जुर्रत वाली बात की जो बहुत अरसे बाद मैंने भी की, उनको सुन के नहीं, मेरे तो कैफियत तारी हुई थी तो मैंने बोल दिया। उन्होंने तो उस वक्त ये कहा कि मेरा तो ये अकीदा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर बिलफर्ज मैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में होता तो मैं हज़रत अली के साथ मिल के हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जंग करता, जंग सिफीन में। जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا تھا۔ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ۔ یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ تو یہ ان کا، اچھا یہ سلوگن ان کا اتنا پرانا ہے لیکن کوئی دنیا میں ہلچل نہیں مچی، لیکن جب میں نے بولا ہے نا پھر ہلچل مچی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کس کے بولنے سے فرق پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اتنا کچھ کیا کرتے تھے، انہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے ہلچل نہیں مچتی تھی نا، ہم تو جو بات کرتے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آڈینس ہے، لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، 1 روپیہ یہ چندہ لینے کا کسی کا روادار نہیں ہے، کوئی اس کا مدرسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، چندے انہیں دیتا ہے، یہ اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے۔ تو یہ بات جب کر رہا ہے تو صحیح بات ہوگی، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ تو پھر جب وہ انہوں نے یہ بات کی تو پھر الیاس قادری صاحب بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنے وہ معاملات جو ہے نا وہ سیدھے کر لیے۔ بہرحال بخاری اور مسلم میں بالکل واضح حدیث موجود ہے، حدیث متواتر ہے۔ اس حدیث کے دفاع پہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو کثرت سے صحابہ سے روایت ہیں۔ یہ ایٹ لیسٹ 2 درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ غزوہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، اور اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے نا۔ تو باقی اصحاب جو ہیں وہ 1 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور 50+ ایج تھی، اور یہ پتھر آپ اپنے والے نہ سمجھیں، وہ بڑے والے پہاڑی پتھر۔ تو نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی کے جو بال تھے ان پہ مٹی گرد صاف کی اور کہا وَيْحَ عَمَّارَ، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ ہیں، ویدعونہ الی النار، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی غیبی خبر، پروفیسی، آلموسٹ 30 سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 93 ایئرز کی ایج میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے، اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی۔ وہ مسند احمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا، اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ بلکہ حضرت معاویہ کو آ کے عمرو بن عاص نے جب بتایا کہ وہ تو عمار شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو تم اپنی پیشاب میں پھسل رہے ہو، اپنی کمزوری لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، ہم نے اسے قتل کیا ہے، اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، تو مرنا ہی تھا اس نے، یہ تو علی نے مارا ہے۔ استغفر اللہ۔ اتنی باطل تعویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا۔ یہ پھکی دی مولا علی نے، مولا علی بھی پھکیاں دیندے سن۔ فليتقدم بين الصفين محتسبا أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به.
إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ پھکی کے طور پہ کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ کی بھی مثال دے دے تو گستاخی نہیں ہے، ورنہ آپ یہ بات کریں نا کہ بھئی کیا رسول اللہ قاتل تھے، اب یہ سمجھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو سننے والے پتہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہہ دیا حضرت حمزہ کو حضور نے مروایا. سمجھ آئیے آپ کو؟ پہلے یہ نہیں ہوتے تھے معاملات کہ کسی کی مثال دینے کے اوپر کوئی بات پکڑ لیتا تھا. بہرحال ان لوگوں نے وہ نعرے وہ والے نہیں لگائے بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر، نہ عمار ابن یاسر کی کبھی شہادت کا دن منایا، ورنہ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا اسے خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو وہ اس لیے اس کو انہوں نے اوور لک کیا. بل میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی. اب اس پورے سینیریو کے اندر ان کے بیٹے جوان ہو گئے، احمد رضا صاحب. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی آگے آئے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں الیاس قادری صاحب معذور ہے. صرف الیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلویوں کی طرف سے یا دیوبند کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے، یا اہل حدیث کی طرف سے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے. وہ بخاری میں موجود ہے. پھر حضرت معاویہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے پھر یزید کے لیے بیعت لینی شروع کرو میری زندگی میں ہی، اور وہ بیعت لینا شروع کر دی. مروان نے مدینے کے ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی کے اندر کا خطبہ دیا باقاعدہ، اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں یہ بخاری کی حدیث 4827 اور اس کے سارے طرق ایک جگہ جمع کیے ہیں باقی کتابوں سے. امام بخاری نے تو مختصر وہ روایت نقل کی، بس اتنے الفاظ نقل کیے کہ مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہی میرے عزیز ہم وطنوں، وہی شاید شروع تو ہی چل رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا. اندازہ کرو بھی عمر کو بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا، اور دوسرا وہ صحابہ کا مشورہ تھا، اور وہ وہاں تو حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے، ان کو نہیں منایا. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سیدھا کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہا ہے، ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھو انہوں نیب دے والے کرو، ہاں نہ معلوم ڈالے اسے اٹھا لیں. تو وہ اس وقت پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے جو ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبوی کے ساتھ. اب ظاہر حضرت عائشہ کا تو ایک احترام تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا داخل ہو سکتا. تو مروان نے باہر سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تو تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑا کرتا تھا، تو تھا اس وقت وہ کافر، نعوذ باللہ. یعنی وہ کسی کے بارے میں آئی تھی پکڑ کے عبد الرحمن بن ابی بکر پہ، اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں جس میں ماں بھی کامن ہے باپ بھی کامن ہے. باقی جتنے آپ کے جو بھائی ہیں محمد بن ابی بکر اس میں والدہ ڈیفرنٹ ہیں، یہاں پہ ماں بھی وہی ہیں. یہ سگے بھائی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سگا، ویسے اسلام میں تو باپ ایک ہو تو سگا ہی ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے پردے میں ہی اندر کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات کے لیے سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی. البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا جب رسول اللہ نے تیرے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، تیرے بارے میں لعنت فرمائی ہے. اب یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں. یہ تصوف کا سسٹم یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی ہے نا، الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت. تو ذرا دیوبندیوں سے پوچھیں جو تم اعتراض کر رہے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا؟ باہر سے تھا، یوسف کاندھلی ان کا اپنا بیٹا بنا.
اور پھر اس کے بارے میں اتنا غلوف کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا. یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا نا تو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب ہوتے. ہاں, ان سے اللہ نے نبیوں والا کام لیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی عمارت تبلیغی جماعت کی. 1995 میں ان کے آخری امیر فوت ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب, وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے. یہ شیخ زکریا کاندھلوی, یوسف کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی, یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے. اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے نا, اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا, پھر شورا بن گئی ان کی. کیونکہ وہ پھر اب سعد کاندھلوی صاحب نے آپ کو پتا جماعت دادا کر لی 2015 کے اندر. کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے, انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا, کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں. اس کی وجہ سے پھر جماعت دادا ہو گئی. اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی, نظام دین دہلی, اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندھلوی صاحب ہے. انڈیا میں ان کی جماعت ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائے ونڈ کا زور ہے. مختلف مراکز انہوں نے اب بانٹ لیے ہیں آپس میں, اور ڈنڈوں کے ساتھ, مکوں کے ساتھ, ٹھڈوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے, ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے اب بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. بہرحال ایک کام سعد کاندھلوی نے اچھا کیا, انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے. حالانکہ ان کے اپنے بڑے نے لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یار یہ تو کہانی ہے, تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخب نصاب جو احادیث کا ہے اس کا درس شروع کیا جائے. میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے, قرآن کا درس ہونا چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی. بہرحال وہ 100 سال پورے نہیں ہوئے, جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی 2026 میں 100 سال پورے ہونے تھے, اس سے 10 سال پہلے ہی آلموسٹ 2015 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے. تو ہر جگہ جماعت والا سلسلہ ہی ہے. پاکستان میں جتنی بڑی گدیاں ہیں, کیا پیر میرزا صاحب کی گدی کے اوپر باہر کا بندہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد بیٹھی, بابو جی بیٹھے, لالا جی بیٹھے, پھر چھوٹے لالا جی پیر نصیر الدین صاحب, ابھی وہ مولانا جامی صاحب وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں. جس مرضی گدی پہ آپ چلے جائیں. میں اب بتاؤں گدیوں پہ انہوں نے اب نارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. ایسی بھی پاکستان میں گدیاں ہیں پاگل, صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے ہیں. اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنیں نا, نماز بھی نہیں آتی. ترجمے کی بات نہیں کر رہا, ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے, خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں, وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے بیٹھے ہوئے. الیاس قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں, انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں. آپ وہ جواب یہ دے رہے ہیں اس ماڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے اپنی جگہ. رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا, امت پہ چھوڑا ہے, امت نے حضرت بکر کو چن لیا. میں آپ کو بتاؤں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں, ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں. صرف الیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا جی بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے, آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں. پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے. اور الیاس قادری صاحب خود 8 پاس تھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت والی, مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے. تو وہ خود بتاتے ہیں میں 8 پاس ہوں, پیر ہیں ان کے ساروں کے, علماء کے بھی پیر ہیں, 8 بھی گجراتی زبان میں. اور وہ کہتے ہیں بھئی اس کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی. وہ کہتے ہیں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, وہ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا, وہ لیڈر بھی بنے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہوا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی. یہ تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا ڈگری ہونی چاہیے, ادروائز فقی ان کے لیے ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے, ان کے پاس وہ میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے, باقی تو چھوڑ دیں. وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رک کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں,
اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں، آپ عالم دین ہیں، یہ ان کا پازیٹو پوائنٹ ہے. یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا، اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں. یعنی کئی سالوں تک ربیع الاول کو کہتے تھے ربیع النور شریف، نبی علیہ السلام کو اللہ کا نور مانتے ہوئے وہ ربیع النور کہتے تھے. پھر انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چند میرے قریبی علماء نے، اسٹوڈنٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ربیع الاول کا لفظ جو ہے یہ تو احادیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے خود استعمال فرمایا، تو آپ اسے چینج نہ کریں. تو پھر وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گئے. تو رجوع کرتے ہیں. سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے دو بڑے رجوع الیاس قادری صاحب کے، جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے. نمبر 1 ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا. سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو الیاس قادری صاحب نے. لوگوں کے ٹی وی توڑوائے انہوں نے. ہم سکول میں پڑھتے تھے، ہمارے جو سینئر تھے نا اس وقت دعوت اسلامی میں، ہاکیے مار کے، بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے، کیونکہ الیاس قادری صاحب کی اس وقت باقاعدہ تقریر تھی، اس وقت کیسٹس آتی تھی. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے رسول اللہ میرے خواب میں اور فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں. اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے؟ اچھا، بہرحال میں ان کو سلام کرتا ہوں، باقیوں سے یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا، اب میں رجوع کرتا ہوں. علماء نے میری توجہ دلائی، اور میں حالانکہ پرانی حافظان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، بے حیائی تو نہیں ہونی چاہیے، تصویریں مطلب میاں بیوی کی تصویر تو ان کے پاس ہی رہے، وہ عام تو نہیں جانی چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تصویر کے اوپر رجوع کیا، پھر مدنی چینل کھولا. یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا، اسپیکر میں نماز. رائے وینڈ میں آج تک اسپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی. وہاں پہ ظہر اثر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی کوئی فرق نہیں ہے، نہ قرات کی آواز اس میں ہوتی ہے، وہ ربوں سرن ہے. اے جناب حضرات نے سرن بنا دیتی ہے، سوائے جو قریب کے لوگ ہیں. 1-1.5 لاکھ کا مجمع ہے اسپیکر. اچھا، تقریر اسپیکر میں، دعا اسپیکر میں، اعلان اسپیکر میں، نماز اور اذان جو ہے وہ بغیر اسپیکر کے. یہ کون سا دین ہے؟ الیاس قادری صاحب نے 2001 میں جرت کی. انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پہ بڑا اعتراض ہوا کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کا تو فتویٰ تھا تصویر کے خلاف بھی اور اسپیکر کے خلاف بھی، وہ مرتے دم تک اس فتوے پہ قائم رہے ہیں. اور الیاس قادری صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کر دیا ان سے. تو انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے یہ، حالانکہ 20 سال تک 1981 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں نا، کسی میں اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی تھی، مکبرین کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یار، اسپیکر کو ہم جب نعت پڑھتے ہیں سب کچھ. یہ میں سمجھتا ہوں 2 ان کے پازیٹیو کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے ہٹتے ہی نہیں ہے وہ. ایون وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے. اتنا بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، بعض جگہ پھر غلو کر جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج، کسی دھرنے، کسی آرمڈ کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگی، ہم صرف دعوت کا کام کریں گے. یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا احسان کیا ہے. ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی امیر ایسا آ جائے تو وہ پاکستان میں دنگا فساد شروع کروا سکتا ہے. اس لحاظ سے الیاس قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا. باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار، یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا ہے نا، وہ عام معاملات میں ہے. قتل کے اوپر معافی نہیں ہے. قتل کے بارے میں قرآن میں کیٹاگوریکل حکم آیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ، ڈر سکو۔ باقی جگہوں پہ اسلام کہتا ہے آپ معافی کی روش اختیار کریں، لیکن قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کرو۔ ویسے سورہ نساء میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیت لے سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو، وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، کہیں کوئی بہت کریٹیکل سچویشن ایسی بن گئی ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر کسی بڑے شخص کو اس طرح اسیسینیٹ کیا جائے خدا نہ خواستہ، اس کے قاتل کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو دنیا کا امن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ان کا موقف، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ قرآن کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اپنے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ تو الیاس قادری صاحب کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جو عقائد میں اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً اسے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ چونکہ ایک میرے پاس ایک سمجھ لیں علمی راز تھا ایک جماعت کے حوالے سے، میں نے وہ کھول کے پبلکلی بیان کر دیا کہ کس طریقے سے یہ نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے جماعت اس لیول کے اوپر پہنچی ہے، اور اس اعتبار سے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو علماء کو کرنا چاہیے تھا، لیکن علماء سے اللہ نے توفیق اٹھا لی۔ یہ عام لوگ ہیں جو اپنے خرچے کے اوپر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ باقی جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک نرسری تو اویلیبل ہے۔ ہمارے اپنے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے دعوت اسلامی میں تھے، میں خود دعوت اسلامی میں تھا، اس وقت بھی ہم الیاس قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑھتے تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہتے نہیں وہ حنبلی تھے۔ سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں حنفی ہیں؟ آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں، ان کی عقل زیادہ ہے، تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں، وہ قرآن و سنت کے ماننے والے۔ انہوں نے تو غنیۃ الطالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے، انہوں نے کہا اہل سنت ہے ہی اہل حدیث ہے، کر لو گل۔ اچھا جب یہ آپ بتائیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہابیاں انہوں نے کیا، وہ اہل حدیث اسی ہیں۔ تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہل حدیث لکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث کا کیا حال ہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، تو آپ اپنے آپ کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنی ہے ہی ہم، یہ بریلوی دیوبندی تو حنفی ہیں، ہم اصل سنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہو؟ الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی وابی، وابی ٹائٹل سے چڑھتے بھی تھے اور خود نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی نشانیاں صاحب نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بلکہ ہندو، کرسچنز، جیو سب اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے جو کتابوں میں ہے، جو اس شخص کے اوپر نازل ہوئی ہیں چیزیں جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔